یہاں پر ہمیں احمدی انصر بھائی نے جوائن کیا جی، السلام علیکم بھائی، کہاں سے آپ؟ جی محمد بلال بھائی جزاک اللہ، میں کینیڈا سے بول رہا ہوں اور میں احمدی مسلمان ہوں الحمدللہ۔ تو میرا سوال محمد علی مرزا صاحب سے یہ ہے کہ کسی کو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا گویا اس کو کافر کہنا ہے، اور خود محمد علی مرزا صاحب نے بریلوی دیوبندی بزرگوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ثابت کی ہے، لیکن پھر بھی یہ سب محمد علی مرزا صاحب کے نزدیک مسلمان کیسے ہیں؟ اور اسی سوال میں یہ ہے کہ خاتم النبیین کی آیت بقول محمد علی مرزا صاحب قرآن کی نص صریح سے ثابت ہے کہ وحی اور الہام کا دروازہ بند ہے، اور جو بھی یہ دعویٰ کرے وحی الہام کا وہ منکر ختم نبوت ہے۔ لیکن خود محمد علی مرزا صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ شیعہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اپنے بزرگوں پہ الہام کے قائل ہیں، یعنی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ تو اب نص صریح کے خلاف جانا بقول محمد علی مرزا صاحب، کیا یہ سب جو کہ اس آیت کے منکر ہیں کافر نہیں کیونکہ وہ نص صریح کے خلاف جا رہے ہیں؟ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 29 ہے رضی اللہ بھائی کا، کینیڈا سے۔ میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ سورت عذاب آیت نمبر 40 میں ختم النبیین کا ذکر ہے، تو اس میں الہام کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو جو فرقہ الہام کے قائل ہیں وہ کیسے مسلم ہوئے؟ ان کو تو آپ مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ اور آپ نے ان کی گستاخیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی ثابت کی ہیں ان کی بک سے، تو پھر وہ کیسے مسلم ہوئے؟ دیکھیں، جن کی گستاخیاں ثابت ہیں نا، تو ہم ان کی جو گستاخانہ عبارتیں ہیں ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ شخصیات چونکہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اگر وہ بھی سامنے آ جاتے تو انہیں بھی ہم کافر کہہ دیتے اگر ہمارے سامنے ان چیزوں کا اقرار کرتے۔ خود مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی مانا ہے کہ اگر یہ ہمارے سامنے بزرگ ہوتے، ہم ان سے پوچھتے، اگر وہ توبہ نہ کرتے تو ہم ان پہ فتویٰ دیتے۔ یہ تو باقاعدہ سب کے نزدیک ہے، چونکہ آپ وہ دنیا سے جا چکے ہیں اس لیے ہمارے سامنے موجود نہیں، ہم صرف ان کی عبارتوں کے اوپر فتوی والی بات کریں گے۔ باقی یہ جو آپ نے کہا وہ احمدی مسلم کا کوشچن ہے، جو اپنے آپ کو احمدی یا قادیانی کہتے ہیں، ہم انہیں مسلم نہیں سمجھتے کیونکہ انہوں نے اپنا باپ بدل لیا ہوا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اور ایک شخصیت کو شامل کر لیا کہ جس نے دعوی نبوت کیا تھا۔ دعوی نبوت کرنے کا حق حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو بھی نہیں تھا، تو غلام احمد قادیانی دجال تو شاہی کوئی نہیں۔ بالکل سیدھی سی بات ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سپورٹیو شخصیت تھی وہ حضرت ہارون تھے، اور دونوں پیغمبر تھے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے ساتھ ویسے ہی شامل کیا جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبر ہارون کو شامل کیا، اس طریقے سے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو شخصیت تھی وہ حضرت علی تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی کلیئر کر دیا کہ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے حضرت علی کی اگرچہ نسبت ہارون اور موسیٰ والی ہے لیکن یہ نبی نہیں ہے۔ تو اگر اس امت میں کوئی شخص امتی نبی ہونے کا حقدار ہے نا پہلے نمبر کے اوپر، تو وہ حضرت علی ہیں، کیونکہ وہ حضور کے بھائی بھی ہیں، بنو ہاشم سے بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر بخاری مسلم میں حدیث، علی کی میرے ساتھ وہی نسبت جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کہ اگرچہ نسبت اس کی ہارون والی ہے میرے ساتھ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ دونوں بھائی تھے، دونوں پیغمبر تھے، یہاں پہ بھی دو بھائی ہیں دنیا اور آخرت میں، لیکن پیغمبر ایک ہی ہیں، محمد رسول اللہ۔ علی اس لیے نہیں ہے کہ نبی اسلام پہ ختم نبوت ہو چکی ہے، تو یہ بالکل کلیئر کر لیں اس معاملے میں۔ حضرت علی کو اگر یہ منصب نہیں ملا نا تو اس امت میں کوئی اور شخص حقدار نہیں ہے کہ اسے یہ منصب ملے، چاہے وہ نبی اسلام کے زمانے کا ہو چاہے آج کے زمانے کا ہو۔ بالکل کرسٹل کلیئر ہے یہ بات۔ اب رہا یہ مسئلہ الہام والا، کشف والا، بالکل یہ تو فراڈ کے اوپر مبنی ہے جی۔ بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے، میرے بعد نبوت کی خبریں ختم ہو چکی ہیں سوائے مبشرات کے۔ پوچھا گیا مبشرات کیا ہے، تو فرمایا خواب، اور وہ بھی بخاری مسلم میں ہے۔ ان کی تین قسمیں ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور نفس کی طرف سے۔ وہ بھی جب تک ایگزیکیوٹ نہ ہو جائے آپ کنفرم نہیں بتا سکتے یہ خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام کیٹاگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم سوائے مبشرات کے یعنی خوابوں کے، تو یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ آپ علیہ السلام الہام کا، کشف کا، ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ بالکل ہمارے نزدیک
کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی. ٹھیک ہے. لیکن رہا صوفیاء کا معاملہ، وہ تعویل کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا کام ڈالا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کشف الہام اس شخص کے لیے حجت ہے، وہ اس کو لوگوں پہ نہیں پیش کر سکتا. اندر سے ان کو ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ ڈاکہ مارا ہے ختم نبوت کے اوپر. تو انہوں نے اپنے کتے کو حلال کرنے کے لیے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو ہمارے لیے ہے، تو خوشخبری کے طور پہ ہم اس کو دین کے طور پہ نہیں بتاتے، نہ کسی کا اس پہ چلنا کوئی واجبیت کسی کے اوپر ہو جاتی ہے. تو اتنا بڑا پنگا لے رہے کیوں ہو جب تمہیں خود کانفیڈنس نہیں ہے؟ اس سے بہتر ہے کتے کی موت مر جاتے ہیں یہ بکواس کرنے سے پہلے، امت کو اتنے بڑے عذاب میں ڈالنے سے پہلے کہ بعد میں غلام احمد قادیانی دجال جیسے لوگ جو ہیں وہ تمہاری باتوں کا کی پلی لیں. ٹھیک ہے. تم لوگوں کو موت آ جانی چاہیے تھی. بہتر تھا کتے کی موت مر جاتے کہ قیامت والے دن کم از کم عذاب سے بچ جاتے. تو لیکن نہیں، بس انہوں نے یعنی شیطان کی ہتھے چڑھ گئے. تو رہا معاملہ شرح صدر کسی کا ہونا، یہ جس طرح ہم بھی بعض اوقات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی، وہ ہم نعوذ باللہ کو وحی یا الہام یا کشف کے معنوں میں نہیں کہہ رہے ہوتے، بلکہ کسی اچھی بات کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہے. اللہ نے ڈالی سے مراد کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ ایگزیکٹلی گاڈ نے مجھے کوئی یہ وحی کی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے یہ بات سمجھائی مجھے ایک آئیڈیا آ گیا، بس یہ ہوتا ہے. اسے شرح صدر بھی کہتے ہیں، سینے کا کھل جانا. جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف قتال کے حوالے سے صرف حضرت ابوبکر کی رائے تھی. باقی تمام صحابہ کہتے تھے کہ چلے نماز تو پڑھ رہے ہیں، اہل قبلہ ہیں، تو زکوٰۃ ہی نہیں دے رہے نا. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے نا، اس طرح زکوٰۃ بھی مال میں اللہ کا حق ہے. جو اللہ کے ایک حق کا بھی انکار کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا. تو حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ ابوبکر کا سینہ اللہ نے کھول دیا، یعنی سینہ کھول دیا، شرح صدر ہو گیا کہ انہیں بات سمجھ آ گئی. حضرت ابوبکر نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے کوئی وحی کی ہے یا مجھے کشف ہو گیا ہے، مجھے پتا چل گیا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے. انہوں نے علمی دلائل رکھے. حضرت عمر نے یہ دلیل رکھی کہ یا حضرت نبی علیہ السلام نے تو کہا ہے کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دے دی تو اللہ نے میری تلوار اس سے اٹھا لی ہے سوائے حق اسلام کے. تو حضرت ابوبکر نے اس کا جواب دیا کہ عمر، حق اسلام، اس جملے پہ غور کرو. تو جس طرح نماز حق اسلام ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی حق اسلام ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں اللہ نے ابوبکر کا سینہ کھول دیا. مراد یہ کہ ابوبکر کو بات سمجھ آ گئی. یہ سینہ کسی غیر مسلم کا بھی کھل سکتا ہے. آئنسٹائن کا اللہ نے سینہ کھول دیا، اسے ریلیٹیوٹی سوجھ گئی. حالانکہ پہلے بھی لوگ یہ چیزیں آبزرو کر رہے تھے. نیوٹن سے پہلے بھی سیب آسمان سے زمین کی طرف ہی گرتا تھا، لیکن نیوٹن کا شرح صدر اللہ نے کر دیا، اسے بات سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. یہ قتم، کشف، الہام، وہی یہ وہ والی چیز نہیں ہوتی ہے. یہ فہم ہے کسی شخص کو کسی بات کا جلدی سمجھ آ جانا. ٹھیک ہے. تو اس ٹرمز کو سمجھیں. یہ جو چیزیں ہیں، یہ شرح صدر والی فارم، یہ نان مسلم کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اس امت میں جو وحی کی اگر کوئی شکل باقی ہے نا غیبی خبر کے اعتبار سے، وہ صرف خواب ہے، اور وہ بھی ان قیود کے ساتھ ہے. باقی کہنا کسی کے دل کے اوپر کوئی القاء ہو گیا، کوئی الہام ہو گیا، کسی کو کشف ہو گیا، یہ بالکل فراڈ ہے. ورنہ نبی اسلام کیٹاگوریکلی کیوں فرما رہے ہیں بخاری مسلم میں کہ میرے پاس صرف خواب باقی ہیں؟ وہاں کو کہنا چاہیے کشف الہام بھی. یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے دیکھ لیا یا ساریت الجبل، جعلی روایت ہے. محمد بن نجران مدلس عن سے روایت کر رہے ہیں. اور جہاں پہ یہ والا سکم نہیں ہے جس روایت میں بہیقی کی دلائل النبوہ کی، اس میں وہ روایتی منقطع ہے، تو پوری روایت ہی نہیں ہے. اور بخاری میں تو لکھا ہے حضرت عمر کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہمیں موجود تھے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمیں بتا دیتا تھا، ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی فیصلہ کر لیتے تھے. لیکن نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد ہم لوگوں کے ظاہری اعمال پہ فیصلہ کریں گے، ان کے دل کا معاملہ اللہ پہ چھوڑیں گے. حضرت عمر نے تو نہیں کہا کہ بھئی مجھے الہام ہو جاتا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر میرے بعد اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے جن کے دلوں میں اللہ بات ڈالتا تھا، میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا، تو دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ بتائے گا. اگر ہوتا تو، جس طرح ترمذی میں حدیث ہے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو نہیں ہے نا، ختم ہو گیا نا معاملہ. بخاری میں واضح ہے. عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کے بچے ابراہیم کو دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہوا ہے. اگر وہ بڑے ہوتے تو پیغمبر ہوتے. قادیانی کہتے ہیں دیکھیں جی نبوت جاری ہے، لیکن اگلے الفاظ نہیں پڑھتے. ابن ابی اوفا کہتے ہیں چونکہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے، آپ پہ ختم نبوت ہو گئی، اس لیے آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا. اور یہی وہ بات ہے جو قرآن میں اللہ نے کی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی علیہ السلام تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی ان کا اپنا بیٹا بھی مرد نہیں بنے گا. چاہے جائے کہ تم کو کہ زید ابن حارثہ ان کے بیٹے، کیوں کہ وہ خاتم النبیین ہے. ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ ان کا بیٹا بڑا نہ ہو. کیوں؟
اگر ان کا بیٹا بڑا ہوتا تو قیامت کے دن کوئی گلا کر سکتا تھا کہ ابراہیم کا بیٹا تو پیغمبر ہے اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ کا بیٹا پیغمبر ہی نہیں ہو سکا؟ تو اللہ نے کوئی بیٹا بڑا ہونے ہی نہیں دیا تاکہ یہ بھی گلا نہ میرے نبی کو کوئی دے۔ ختم نبوت اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ اس کی کاسٹ کے اوپر نبی اسلام کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا، آپ کی بیٹے سے نسل نہیں آگے چلی۔ دیکھیں کتنی کاسٹ اس کی پے کرنی پڑی ہے اس امت کو، کیونکہ ٹائٹل بہت بڑا تھا۔ یہ کاسٹ پے کرنی پڑی ہے کہ ابراہیم کا بیٹا اور پوتا بھی اور پڑپوتا بھی پیغمبر ہے، نبی اسلام کے بیٹے پوتے پڑپوتے پیغمبر نہیں ہیں۔ لیکن ختم نبوت اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ وہ سارے ٹائٹل باقی انبیاء کے ایک پلڑے میں ہیں اور یہ ختم نبوت والا ٹائٹل ایک پلڑے میں ہے۔ تو اس کی کاسٹ کے اوپر وہ ساری چیزیں کرنی پڑی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وفات کے بعد ام ایمن کو ملنے جا رہے تھے، ایک بڑھیا تھی۔ تو حضرت عمر سے انہوں نے کہا کہ حضور بھی جاتے تھے ان کو ملنے، تو ہم بھی چلو سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ آگے گئے تو وہ رو رہی تھی ام ایمن، مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ام ایمن نہ روئیے، رسول اللہ تو اللہ کے پاس اچھی جگہ پہ پہنچ گئے، اللہ کی جنتوں میں اچھے مقام پہ پہنچ گئے۔ تو ام ایمن نے آگے سے ایسی بات کی عورت ہو کے جو عموماً ناقص العقل ہوتی ہے، لیکن نہیں، جب ذہین ہو وہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ اما عائشہ جیسا کوئی مرد تھا ذہین، ٹھیک ہے، تو یہ ام ایمن اتنی ذہین کہ ابوبکر عمر کا بھی خیال اس طرف نہیں کیا۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ام ایمن نے کہا عمر میں اس لیے نہیں رو رہی کہ رسول اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، تو نبی الاسلام جو ہے وہ اللہ کی جنتوں میں ہے، یہ تو یقیناً ایک خوشی کی بات ہے، لیکن میں رو اس لیے رہی ہوں کہ آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو گیا، اب آسمان سے ہمارے پاس کوئی خبر نہیں آئے گی، یعنی پیغمبر دنیا سے چلے گئے نا، ختم نبوت ہو گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بتائے گا کہ تم کہاں پہ غلط ہو، ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں خود فیصلہ کریں گے۔ لیکن رسول اللہ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ نبی الاسلام سے بھی اگر کہیں اجتہاداً کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح فرما دیتا تھا، جس طرح سورۃ الانفال کی آیت نمبر 68 اور 9 میں غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر گرفت کی۔ اس لیے انبیاء معصوم ہوتے ہیں کہ اگر ان سے کہیں پہ کوئی اجتہادی خطا ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کی ریمیڈی کر دیتا ہے، لیکن نبی کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری خطا کے اوپر اللہ تعالیٰ ریمیڈی کرے گا، اس لیے نبی کے بعد ہم کسی کو معصوم بھی نہیں مانتے۔ تو جب ام ایمن نے کہا نا کہ آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو گیا اور اب اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، وہ ہمیں نہیں بتائے گا، تو حضرت ابوبکر عمر بھی رونا شروع ہو گئے۔ اور دیکھیں یہ مسلم شریف میں جو حدیث ہے، سیم مولا علی کا خطبہ نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب میں ہے، رسول اللہ کی میت کے اوپر انہوں نے ایک خطبہ دیا جس میں الفاظ ہیں، یا رسول اللہ آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا باقی نبیوں کا سا نہیں ہے، آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے سے آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا، اور اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو ہم رو رو کے آپ کی میت کے اوپر جان دے دیتے۔ تو مولا علی نے ماتم کو بھی کنڈیم کر دیا اور اس کانسیپٹ کو بھی کنڈیم کر دیا کہ نبی اسلام کی وفات کے بعد کوئی آسمان کا زمین سے رشتہ ہے۔ لہذا عقیدہ امامت اگر کوئی یہ مانے ہوئے ہے کہ اماموں کو کوئی اللہ تعالیٰ وحی کرتا تھا تو بالکل ختم نبوت کے اوپر ڈاکا ہے، بالکل کان کھول کے سن لے، اس میں زیرو ٹالرنس ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر صوفیاء کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی گائیڈ کرتا تھا اس حوالے سے، ان پہ کوئی وحی نازل فرماتا تھا اور انہوں نے اللہ معافی دے دین کا جنازہ نکالا ہے، یہ تو شیطان ہی ان کے اوپر کچھ چیز نازل کرتا رہا ہے۔ یہ کون سی وحی تھی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو قرآن بخاری مسلم کے بھی خلاف ہے؟ ٹھیک ہے، وہ شیاطین اترتے رہے ان لوگوں کے اوپر۔ تو ہم تو ان ساری چیزوں کو بالکل غلط سمجھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رہا جو لوگ مر چکے، چونکہ وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، عین ممکن ہے ان کی طرف لوگوں نے غلط باتیں منسوخ کرتی ہوں، لیکن عبارتوں کو ہم کفریہ کہیں گے، اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ اگر ان شخصیات نے بھی یہ کیا ہے تو وہ کافر تھے، اور اگر نہیں کیا تو اللہ کے حضور وہ بری ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اب رہا قادیانیوں کا مسئلہ، تو قادیانیوں کو تو ابھی بمشکل 100 سال ہوئے، 1908 میں غلام احمد قادیانی دجال کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کی لیگیسی کو ان کے ماننے والے لے کے چل رہے ہیں، اگرچہ ان میں دو گروہ ہیں، لاہوری ہیں اور دوسری طرف احمدی ہیں۔ لاہوری تو انہیں مجدد مانتے ہیں، احمدی انہیں امتی نبی مانتے ہیں۔ اتنا بڑا ڈفرنس موجود ہے، لیکن میجورٹی جو ہے وہ ظاہر ہے انہیں امتی نبی مانتے ہیں۔ تو ہم تو اس چیز کو بالکل ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بالکل فٹ ان نہیں بیٹھتی۔ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ہیں، قادیانیوں کو مسلمان بنانے والا کلپ، آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، میں نے تفصیل کے ساتھ اس پورا جو انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا ہے اس کو میں نے بے نقاب کیا۔ قرآن حکیم میں دور دور تک کوئی ختم نبوت کے عقیدے کے اعتبار سے جھول موجود نہیں ہے کہ کوئی شخص اس میں باطل کو داخل کرنے کی کوشش کرے۔ بخاری مسلم میں بالکل واضح ہے، نبی اسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میری اور اگلے انبیاء کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے،
لوگ ادھر سے گزرتے ہیں اس عمارت کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت پرفیکٹ ہو جائے، اور وہ ایک اینٹ میں ہوں۔ اگر وہ ایک اینٹ ہے تو بھائی اس کے بعد دوسری اینٹ نہیں لگ سکتی، بالکل کلیئر کٹ ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جن میں سے ہر ایک دعوے نبوت کرے گا۔ بھائی ان حدیثوں کا کیا کرنا ہے؟ وہ کدھر ہے دجال جنہوں نے دعوے نبوت کیے ہیں؟ یہ تو بخاری مسلم ہے، یہی حدیث ابو داؤد ترمذی میں، اس میں آگے الفاظ ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی ہیں۔ ان میں نبی علیہ السلام نے فرمایا 1 مہینے کی مسافت سے اللہ نے میری مدد فرمائی دشمنوں کے اوپر، پوری زمین کو مسجد بنا دیا میرے لیے، مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا اور میرے لیے شفاعت کا دروازہ کھول دیا۔ مسلم میں آگے الفاظ ہے اور میرے پر وختم بی النبیون، مجھ پر نبوت کو ختم فرما دیا۔ یہ جو قادیانی کہتے ہیں نا جی قرآن میں خاتم کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے مہر، خاتم کا لفظ نہیں ہے، تو بھئی مسلم شریف میں خاتم کا لفظ ہے۔ نبی علیہ السلام خاتم بھی ہے، خاتم بھی ہے، نبوت کی مہر بھی ہے، سیل آف دا پروفٹ بھی ہے، اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے، اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی، اور آپ خاتم بھی ہیں، سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے۔ تو یہ بالکل ختم نبوت کا عقیدہ، یعنی آپ سمجھ لیں یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ مسلمہ کذاب نے حضور کی زندگی میں دعوے نبوت کر دیا تھا، بخاری مسلم میں آتا ہے نبی السلام نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ نبی نبوت میرے ساتھ شیئر کر لو، نبی السلام نے کہا میرا تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی السلام نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 سونے کے کنگن ہیں میرے بازو میں نے پھونک ماری تو غائب ہو گئے، میں بڑا پریشان ہوا خواب میں، پھونک ماری تو غائب ہو گئے، میں نے اس کی تعبیر 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے جو ظاہر ہوں گے۔ تو وہ آپ کی زندگی میں ایک تو آ گیا مسلمہ کذاب، اور پھر اسود، اور پھر حضرت ابوبکر نے قتال کیا۔ اس زمانے میں تو کہیں ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہوا کہ امتی نبی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ چیک کر لیں یار مسلمہ کذاب امتی نبی نہ ہو۔ صحابہ کرام کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی کنسیپٹ ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتم اور خاتم کے لفظ کے جھگڑے کو لے کے تو اتنا بڑا ایک ڈھکوسلے پہ مبنی چیز کھڑی کرے اور پوری امت کو کافر کہنا شروع کر دے۔ تکفیری تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر باقیوں کے اوپر تھوپا، ایک جھوٹی نبوت کلیم کی اور اس کے انکار کے اوپر باقیوں کو کافر کہا، تو یہ ظلم کیا۔ باقی میرے بارے میں کوئی گمان نہ کرے کہ میں ختم نبوت کے حوالے سے بریلویوں یا دیوبندیوں والا 2 نمبری والا سٹانس رکھتا ہوں کہ چشتی رسول اللہ جو ہے اس کا دفاع ہو جائے، تھانوی رسول اللہ کا دفاع ہو جائے، شبلی رسول اللہ کا دفاع ہو جائے، اور غلام احمد قادیانی دجال کو جو ہے وہ سارے لان تان کرنا شروع کرتے ہیں۔ بھئی ہمارے ہاں تو بھئی سب کے سب جو ہے دار اسلام سے خارج ہیں، جن لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں یا دعوی نبوت کیا ہے، خواہ امتی نبی ہونے کا یا کسی اور بہانے سے کیا ہے۔ بالکل ہمارے نزدیک جہاں یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو ذل محمد کہا، بالکل اس طریقے سے بایزید بستامی کا یہ کہنا کہ میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی محمد ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، بالکل اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ اگر بایزید بستامی نے کہا ہے تو وہ کفر کی موت مرا ہے، اور اگر نہیں کہا تو اللہ کے حضور بری ہے۔ لیکن چونکہ ان کے پچھلے یہی کہہ رہے ہیں، تذکرۃ الاولیاء میں چھاپا ہوا ہے، اسی تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور ان کے ماننے والے تعویل کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کا جھنڈا ہوگا۔ بھئی اللہ کا جھنڈا تو محمد رسول اللہ کے پاس ہونا ہے، یہ تو خائن لوگوں کا جھنڈا ہے۔ رسول اللہ کے جھنڈے کے علاوہ اگر کوئی جھنڈا ہے تو وہ بخاری مسلم میں ہے، ہر خائن کے لیے میدان معاشر میں ایک جھنڈا قائم کیا جائے گا، یہ دھوکہ باز تھا۔ تو ان کے سارے بزرگوں کے پاس وہ جھنڈے ہونے ہیں، لواء الحمد جو ہے وہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا، شفاعت کا دروازہ آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پہ کھلنا ہے۔ بالکل میں قادیانیوں کو بھی وارن کرتا ہوں، میں بریلوی دیوبندیوں کو، صوفیوں کو بھی وارن کرتا ہوں، اور ان کے سہولت کار وہابیوں کو، اہل حدیثوں کو بھی وارن کرتا ہوں کہ اگر آپ ختم نبوت کے لیے مخلص ہیں تو بھائی سیدھی سی بات ہے، غلام احمد قادیانی دجال کے جھوٹے دعوے نبوت کو بھی آپ کو کنڈیم کرنا ہوگا، اور چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبری رسول اللہ، جتنے بھی اور ہی باقی سارے ان کے تماشے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ اس کا بھی رد کرنا پڑے گا۔ ادروائز رسول اللہ کا مبارک ہاتھ ہوگا اور تم لوگوں کے گریبان ہوں گے، یہ بالکل ذہن میں رکھنا۔ اور میرے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد انورٹڈ کاماز میں اب کوئی شخص یہ بہانہ کر نہیں سکتا کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ ہمارے بزرگوں نے کیا گل کھلائے تھے، بالکل یہ ذہن میں رکھنا۔ میں ایسی جنت میں بھی جانا گوارا نہیں کروں گا کہ جس جنت میں کوئی ایسا شخص پہنچنے میں کامیاب ہو جائے کہ جو چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتا رہا ہو۔ اب تو یہ محال ہے،
لیکن میں سمجھانے کے لیے، جیسے قرآن میں بھی آتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم فرماؤ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. یہ میں بالفرض بات کر رہا ہوں کہ میں ایسی جنت میں بھی نہ جاؤں جہاں رسول اللہ کے بعد کوئی شخص کسی بزرگ کے نام کا، کسی صحابی کے نام کا، کسی ائمہ اکرام میں سے کسی کے نام کا، اہل بیت میں سے کسی کے نام کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے. بالکل ایسا پڑھنے والا جنت میں تو جا سکتا ہے، جنت تو ایسے شخص کے لیے حرام ہے. بالکل، خواہ وہ غلام قادیانی دجال کا ماننے والا ہو، یا چشتی دجال کا ماننے والا ہو، یا تھانوی دجال کا ماننے والا ہو. بالکل کلیئر کٹ. اور ان باتوں سے بریلوی دیوبندیوں کو غصہ نہیں کھانا چاہیے. اگر وہ نہیں ہے انہیں بالکل غصہ نہیں کھانا چاہیے. ان کو میرے ساتھ آواز بلند کرنی چاہیے کہ بالکل انجینئر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. کیسے جان چھڑائیں؟ پھر میر علی شاہ صاحب نے اس کتاب جو لکھی تحقیق الحق فی کلمت الحق، اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. وہ آج تک قادیانی کالک ملتے ہیں ان کے ملک کے اوپر. تو اس زمانے تک تو کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی، اور اگر بدلی تھی تو پیر میر علی شاہ صاحب کی بزرگی فارغ ہو گئی. یہ لوگ تو دلوں کے حال بھی جانتے تھے ان کے بقول. احمد بریلوی نے سبع سنابل کی تعریف کی جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا کہ نبی اسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے، جس میں کلمہ ہی دوسرا لکھا ہوا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اگر جان بوجھ کے کیا تو اعلیٰ حضرت گئے، اگر انجانے میں گئے کہا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی. تیسرا اشری تھانوی ہے، اس نے تو اپنی کتاب السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ کے اندر 3 دفاع کیے ہیں چشتی رسول اللہ کے، فوائد السالکین والے واقعے کے. تو میں نے منہ توڑا ہے اس کا، ایک ایک بات کا اس کے دھوکوں کے جواب دیے. یہ ان لوگوں کا علم حدیث تھا جو اس نے ادھوری حدیث سے الفاظ کانٹ چھانٹ کے پیش کیے ہیں. تو اگر ان کے حکیم الامتوں کا حدیث کا یہ لیول ہے کہ آج تو آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں کہ حکیم الامت یا مریض الامت نے جو حدیث اٹھائی ہے ترمذی ابو داؤد میں کیا واقعی اس طریقے سے لکھا ہوا ہے. میں نے ان کے منہ کے اوپر کالک ملی ہے کہ دیکھو یہ تمہارے بزرگوں کو بنیادی حدیثیں نہیں پتا تھی جو آج آپ ویریفائی کر سکتے ہو. تو یہ کہاں کے حکیم الامت رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، مجدد دین و ملت، پتہ نہیں کیا مجدد دین بدعت ہی بنتا ہے. تو ان لوگوں نے ختم نبوت کو نقصان پہنچایا. تو میں یعنی ان کو مجرم سمجھتا ہوں اس حوالے سے، بالکل کلیئر کٹ. ابھی تو آپ لوگ انتظار کریں، اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے اس سنڈے کو جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کرنی ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ تو جو ہوئی جو آپ لوگوں کے ساتھ ہونی ہے نا اس سنڈے کو، آپ کی نسلوں کے کانوں سے بھی دھوئیں نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب میں بتاؤں گا کہ قادیانیوں نے جو ترجمہ بدلا جو تم لوگوں نے ترجمے بدلے میں. ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا کس کس جگہ پہ تم لوگوں نے ڈنڈی ماری. جہاں قادیانیوں کا ترجمہ ٹھیک ہے تم لوگوں نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے، اور جہاں قادیانیوں نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے وہ بھی میں بتاؤں گا. اور پھر ہم چیف جسٹس سے اور سپریم کورٹ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ ان ساروں کے ترجموں کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، صرف قادیانیوں کے نہیں. بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں نے بھی جہاں آپ خود بریلوی مانتے ہیں کہ رسول اللہ کو گمراہ لکھا ہے دیوبندیوں اور اہل حدیثوں نے، وجدک ضالا فہدی میں. ٹھیک ہے، بریلوی تو مانتے ہیں انہوں نے کفر کیا ہوا ہے، آلریڈی مانے ہوئے. قادیانیوں کے ترجمے میں یہ ترجمہ نہیں ہوا ہوا گمراہ والا، وہاں نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہوا ہے. احمد بریلوی صاحب کا بھی ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن احمد بریلوی نے جس جگہ ڈنڈی ماری ہوئی ہے آدر و ناظر لفظ خود سے داخل کر دیا. ٹھیک ہے، جہاں نبی اسلام کو خطاب کیا گیا اے سننے والے کر کے، تو قرآن کی تحریف کی ہوئی ہے، ڈنڈیاں ساروں نے ماری ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو اس سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا، یہ صرف قادیانیوں کے حوالے سے قہر بن کے نازل نہیں ہوا، بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں کے حوالے سے بھی قہر بن کے نازل ہوا ہے. خود اپنی خیر مناؤ انشاءاللہ اتوار الداڑے. تو بڑا شوق ہے نا، انتظار کرو. ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.